بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته فتح الأرض بمشيته واستوى على العرش بقوته ليس له بديل ولا عديل ولا شارك ولا مشارك ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال سبحانه تبارك وتعالى: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسا به شيئا عذب به يوم القيامة. او كما قال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم پیارے بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو زندگی عطا فرمائی ہے وہ زندگی بڑی امانت ہے۔ زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمت ہے، اس لیے زندگی دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، موت کا دینا بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ الذی خلق الموت والحیات، زندگی کو اللہ نے پیدا کیا، موت کو اللہ نے پیدا کیا۔ دنیا میں کوئی طاقت کسی کو زندگی دے نہیں سکتی، بڑے بڑے روبوٹ بن رہے ہیں لیکن رو نہیں مل سکتی۔ زندگی اللہ دیتا ہے اور موت بھی اللہ دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب زندگی اور موت جب اللہ کے قبضے میں ہے تو زندگی بھی اللہ ہی دے گا، اور جب انسان کی زندگی کا وقت پورا ہو جائے گا تو موت اللہ ہی دے گا۔ لیکن جو آج دنیا میں انسان ڈپریشن، ٹینشن اور اسٹریس کی وجہ سے آج انسان جو خودکشی کر رہا ہے اور اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے، اس کی بڑی بڑی بنیادی وجوہات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے زندگی گزارنے کا طریقہ ہم سب کو بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہے تو زندگی گزارنے کا طریقہ یہ اللہ نے کلام پاک میں بھی اپنے بندوں کو بتلایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی دنیا میں بڑے حالات آئے۔ جیسے انسان نے دنیا میں قدم رکھا ہے تو انسان حالات کا مقابلہ کرتا ہے۔ کبھی انسان پر خوشی آتی ہے، کبھی انسان پر غمی آتی ہے، کبھی انسان مالدار بن جاتا ہے، کبھی انسان غریب بن جاتا ہے، اور کبھی کبھی ایسے حالات انسانوں پر آتے ہیں کہ انسان تصور نہیں کر سکتا۔ حالات کی راہوں میں اکثر ایسے مراحل بھی آتے ہیں کہ انسان کی عقل و دانش کے سامان جہاں ڈوب جاتے ہیں۔ انسان کبھی تصور نہیں کر سکتا کہ میرے گھر پر ایسے پرابلم آ سکتے ہیں، میرے پر ایسے حالات آ سکتے ہیں۔ یہ حدیث پاک میں فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے کہ پروردگار عالم نے جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد جب آدم علیہ السلام کا پترا بنا تو اللہ نے آدم علیہ السلام پر اللہ نے بارش برسائی۔ 40 مرتبہ آدم علیہ السلام کے پترے پر بارش برسی۔ اس میں 39 مرتبہ جو بارش برسی ہے وہ ساری کی ساری ناگواریوں کی، حالات کی، مصیبتوں کی، اور ایک ہی مرتبہ جو بارش برسی آدم علیہ السلام کے پترے پر وہ خیر کی برسی۔ اس سے علماء نے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ انسان کی زندگی کا اکثر وقت حالات میں ہی گزرے گا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا کو حالات کی جگہ بنائی ہے۔ دنیا حالات کی جگہ ہے اور دنیا ضرورت پوری کرنے کی جگہ ہے۔ انسانوں پر قسم قسم کے حالات آئیں گے، بروں پر بھی آئیں گے، نیک بندوں پر آئیں گے۔ نیک بندوں پر جو حالات آتے ہیں ان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے آتے ہیں، جیسے نبیوں پر آئے، انبیاء علیہ السلام پر آئے، صحابہ پر آئے۔
اللہ کے نیک بندوں پر جتنے بھی حالات آتے ہیں، آپ اللہ کے نبی کی پوری زندگی اٹھا کر دیکھیں، آپ پر کتنا ڈپریشن تھا، لیکن ان کے دل میں سکون ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نبیوں پر، صحابہ پر، اللہ کے نیک بندوں پر، علماء پر، دینداروں پر جو حالات لاتے ہیں، اس وقت حالات میں ان کے دل میں سکون ہوتا ہے، ان کا دل حالات کے اندر ہی اللہ کی طرف جاتا ہے۔ لیکن جو دنیا میں بہت سے لوگوں پر جو ناگواری آتی ہے، حالات آتے ہیں، ان کے حالات کی وجہ ان کے گناہ ہوتے ہیں، کہ گناہ کی وجہ سے انسان حالات میں رہتا ہے، بڑے بڑے خطرناک حالات میں۔ ایسا نہیں کہ اگر تم نے کسی کو غلط دیکھا ہے، غلط بولا ہے، کسی کے تم نے مال کو لٹایا ہے، کسی کے دل کو دکھایا ہے، تو تم زندگی اچھی گزارو گے، خوشگوار نہیں۔ ہر گناہ کے اللہ نے سزا تجویز کی ہے۔ بندہ جو بھی گناہ کرے گا، گناہ کی شکل چاہے کسی بھی قسم کے ہو، اللہ تعالیٰ عذاب ڈالے گا، اور عذاب کی شکلیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ اور گناہ کا سب سے بڑا عذاب جو آتا ہے، سب سے پہلے انسان کے دل پر آتا ہے، کہ پروردگار عالم انسان کے دل کو بے چین کر دیتا ہے۔ انسان کا دل بے چین ہو جاتا ہے، انسان مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اس کی زندگی تنگ بن جاتی ہے۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، کہ جب لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، دنیا میں منمانی خواہشات والی زندگی گزارتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے نبی کے طریقوں کی کوئی پرواہ نہیں، اپنی منمانی خواہشات والی زندگی گزارتے ہیں، تو اللہ پاک ان کی زندگیوں کو تنگ بنا لیتا ہے۔ سنگ مرمر کے مکان بھی کانٹے دار صحرا بن جاتے ہیں، ان کی عزت نیلام ہو جاتی ہے، ان کے گھروں میں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں۔ بھرپور صلاحیت کے باوجود، انٹیلیجنٹ ہونے کے باوجود، دنیا کی ہر طرح کی کامیابی، بڑے بڑے کاروبار، بڑے بڑے بزنس کے ہونے کے باوجود بھی اس کے دل میں آگ لگی رہتی ہے گناہوں کی۔ آپ 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے کبھی گئے ہوں گے؟ یہاں کے لوگ تو کھانے کے بڑے شوقین ہیں، دنیا کے مختلف جگہوں پر یہاں سے چائے پینے کے لیے کھیڑا تک جاتے ہیں۔ آپ نے کھانے بھی گئے ہوں گے تو آپ نے وہاں دیکھا ہوگا 5 اسٹار ہوٹلوں میں بوفے سسٹم ہوتا ہے کھانے کو گرم کرنے کے لیے، کہ اس کے نیچے موم بتی جلی رہتی ہے تاکہ کھانا گرم گرم ملے۔ آج کل کی نئی نئی ٹیکنالوجی ہے کہ نیچے چراغ جلتا رہے گا، موم بتی جلتی رہے گی تو گرم گرم کھانا ملے گا۔ اسی طریقے جب بندہ گناہ کرتا ہے گناہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں اسے گرم خطرناک جو اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں، اس سے انسان ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے۔ ٹینشن، سٹریس، اس کی زندگی میں بے چینی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور اگر وہ تلاش کرتا ہے کہ کس چیز کی بنیاد پر میرے دل میں ٹینشن ہے، مایوسی ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا، کھانا اچھا نہیں لگتا، پانی اچھا نہیں لگتا، مجھے اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی، زندگی گزارنے کا مزہ نہیں آتا، دکان پر بیٹھنے کا دل نہیں لگتا، تو انسان اپنے گناہ کو تلاش نہیں کرتا، بلکہ انسان یہ سمجھتا ہے مجھ پر کسی نے کیا ہے۔ اور بہت بڑے بڑے عاملین کے چکروں میں انسان پھنستا ہے، اس نے جادو کیا ہے۔ آج کل کون جادو کرتا ہے؟ کسی کو جادو کرتے تھوڑا آتا ہے، اور پرانا ہے، اور وہ کہتا ہے نا عامل، جب اس کے پاس تم جاتے ہو تو کہتا ہے ہاں تم کو پیر بھی دکھتے ہوں گے، ہاں پیر بھی دکھتے ہیں، تمہارے سر میں درد ہوگا، ہاں سر میں بھی درد ہوتا ہے، تمہارے بچے نافرمان ہوں گے، کہا بچے بھی نافرمان ہیں، تمہیں بیوی ٹائم پر کھانا نہیں دیتی، کہا گرمی بھی ایسا ہے، تو دیکھو ان کے پاس موقع ہے۔ قسم قسم کی باتیں دنیا میں ہو رہی، لوگ ان کی باتوں کو مانتے ہیں۔ موکل کس کو بولتے ہیں؟ قرآن کریم کے ایک ایک حرف پر موکل فرشتہ ہوتا ہے، اور وہ انسان جنات کو تابع کر ہی نہیں سکتا، یہ مخلوق کسی کے ہاتھ میں نہیں آتی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دنیا میں کوئی عالم الغیب بھی نہیں ہے۔ یہ بیت المقدس جو ہے فلسطین میں، جس سلیمان علیہ السلام نے بیت المقدس کی تعمیر کر رہے تھے، تو بیت المقدس کی تعمیر میں سلیمان علیہ السلام نے جناتوں کو لگایا، بڑے بڑے پتھر اٹھا کر تم بیت المقدس کی تعمیر کرو، اور سلیمان علیہ السلام ایک کمرے کے اندر کھڑے رہے، اور سلیمان علیہ السلام اندر کمرے میں کھڑے تھے، ان کا اتنا خطرناک رعب تھا کہ ان کو دیکھ کر جنات کی ہوا خارج ہو جاتی تھی، اور سارے کے سارے جنات بیت المقدس کی تعمیر کرتے تھے، ان کا کب سے انتقال ہو گیا۔ سورہ سبا میں اللہ نے پورا منظر کھینچا ہے، لیکن جناتوں کو پتہ نہیں چلا کہ سلیمان علیہ السلام دنیا میں نہیں ہے، لکڑی کے سہارے کھڑے 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 رہے،
جب لکڑی کو دیمک لگ گیا نا تو دیمک لگتے لگتے جب لکڑی ختم ہو گئی اور سلیمان علیہ السلام زمین پر گرے تب جا کر جناتوں کو معلوم پڑا کہ سلیمان علیہ السلام کی موت ہو گئی ہے. تو جنات کیسے بتائے گا تم کو یہ تکلیف ہے؟ یہ ساری ادھر ادھر کی باتیں ہیں، اس میں کبھی نہ پڑے. آدمی سوچے کہ تمام کے تمام ٹینشن کے پیچھے میرے اندر کے گناہ ہے، اللہ کی نافرمانی ہے اور میں نے اللہ کے نبی کی سنتوں سے اعراض کیا ہے. تو انسان ڈپریشن کا اور انسان کو ٹینشن کا علاج خودکشی نہیں ہے، سوسائڈ نہیں ہے کہ انسان سوسائڈ کر لے کہ میرے پر یہ تکلیف ہے، یہ مصیبت ہے، یہ پریشانی ہے، تو ان پریشانی میں اگر میں ایک قدم اٹھاؤں گا تو مجھے آخرت میں نجات مل جائے گی. نہیں، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے من قتل نفسہ بشیء فی الدنیا، کہ جس آدمی نے دنیا میں کسی چیز سے اپنے آپ کو قتل کیا، عالم برزخ میں قیامت کے دن تک اس کو وہی عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا جائے گا. بلکہ زندگی اور موت اللہ تبارک و تعالیٰ کی امانت ہے، اور زندگی میں اس نے بڑے بڑے دین کے کام کیے ہوں گے، اللہ کے حکموں کی پابندی کی ہوگی، صدقہ و خیرات کیا ہوگا، لیکن ڈپریشن کی بنیاد پر اس نے خودکشی کی ہے، ساری زندگی کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی. اس لیے آدمی ڈپریشن میں کیوں آتا ہے؟ کبھی کبھی انسان کو تکلیف آتی ہے، ٹینشن بھی آتے ہیں، لیکن ڈپریس سے اگر نکلنا ہے اور اسٹیج سے اگر انسان کو نکلنا ہے تو سب سے پہلے انسان اللہ کی تقدیر پر راضی رہے کہ میرے پر جو حالات آئے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی آئے ہیں، میری ساری چاہتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہی پورا کرے گا. بندہ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوئے. امام حسین رضی اللہ عنہ کربلا کی سرزمین پر کتنے خطرناک حالات ہیں، ان کے ساری اولاد شہید ہو گئی، ان کے سامنے سارے کے سارے بچے کٹے ہوئے ہیں، عورتیں ساتھ میں ہیں، بیویاں ساتھ میں ہیں. 6 سال کا بیٹا عبداللہ بھی شہید ہو گیا، بڑا بیٹا علی اکبر بھی شہید ہو گیا، بھائیوں کی اولادیں شہید ہو گئی، اور اس کا سر حضرت حسین رضی اللہ کا سر تن سے جدا ہونے کا وقت آ چکا ہے. اسی وقت ان کی بیوی نے پوچھا حسین کیا حالت ہے؟ بدن پر 72 زخم تلواروں کے لگ چکے ہیں. تو فرمایا اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہوں، کہ اللہ میں تیری تقدیر پر راضی ہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم پر بھی خطرناک حالات ہیں. خندق کے موقع پر اندر یہودی جو مسلمانوں پر ظلم و ستم کر رہے ہیں، یہ پہلے مدینے میں تھے، ان کو مدینہ سے نکالا، خیبر میں گئے، حضرت عمر نے ان کو خیبر سے نکالا. یہ دھتکاری ہوئی قوم ہے، ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباءوا بغضب من اللہ، یہ اللہ کے غضب کے مستحق ہے. اللہ نے دنیا میں ان پر ذلت کو اللہ نے مسلط کر دیا. یہ دنیا میں لوگوں کی نگاہ میں اگرچہ وہ عزیز ہیں، اللہ کی نگاہ میں وہ لوگ ذلیل ہیں. یہ دھتکاری کتنے ملکوں سے بگاتے فلسطین والوں نے ہی ان کو جگہ دی تھی. وہ روئے تھے، تڑپائے ہم کو یہاں جگہ دے دو، ہم کو یہاں بسنا ہے. اور اللہ قرآن کریم میں کہتا ہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہودی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے اور یہ نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے. اگر تم نے دوستی بنا لی تم کو دھوکہ دے دیں گے. جس انسان کا مزاج یہودیت والا بن جاتا ہے اور جو اصلاً یہودی ہوتا ہے وہ ایمان والوں کا بڑا دشمن ہوتا ہے. جب اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے نا تو مدینہ میں یہودیوں کے بڑے بڑے قبیلے تھے. تو دو یہودیوں کے بڑے بڑے عالم نے کہا یہی ہے جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے کہ ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. انہوں نے کہا ہم قیامت تک اس کی بات کو چلنے نہیں دیں گے. یہ اللہ کے نبی کے دشمن ہوتے یہودی. اور قرآن نے یوں کہا یہودی و عیسائی تم سے کبھی راضی نہیں ہوں گے، ہاں اس وقت تم سے راضی ہوں گے جب تم خود یہودی بن جاؤ. حتی تتبع ملتہم، تم خود یہودی بن جاؤ، تم خود عیسائی بن جاؤ تو تم سے راضی ہو جائیں گے. ورنہ یہودی قوم کبھی مسلمان سے راضی نہیں ہو سکتی. ایمان والے کی سب سے بڑی شان ہوتی ہے اور ایمان والے کا ایمان ہوتا ہے کہ ایمان والا ہمیشہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہے. کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کبھی خیر کے بھی حالات آئیں گے، کبھی برائی کے بھی حالات آئیں گے، کبھی تنگی بھی آئے گی، کبھی وسعت بھی آئے گی. دیکھو دنیا میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی چاہت پر عمل کریں گے، جنت میں اللہ ہماری چاہت کے مطابق ہمیں دے گا.
دنیا میں خواہشات اور منمانی کے مطابق زندگی نہ گزارے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق اپنی زندگی کو ڈالو۔ اللہ جنت میں ہمیں مزے کرائے گا۔ انسان کبھی ڈپریشن کا شکار نہیں ہوگا۔ انسان یہ چاہتا ہے کہ میری ساری آرزو پوری ہو، میرے دل میں یہ امید آئی، یہ امید آئی۔ انسان مایوس کیوں ہوتا ہے؟ مجھے تو یہ ہونا چاہیے، یہ ہونا چاہیے۔ حالانکہ ہر آرزو دنیا میں کبھی پوری نہیں ہوگی۔ جب انسان اپنی امیدیں اور اپنی آرزو کو لمیٹڈ کر لیتا ہے اور انسان قناعت پسند بن جاتا ہے تو انسان پر کبھی ڈپریس نہیں ہوتا، انسان کبھی ٹینشن میں نہیں آتا، اپنی امیدوں کو چھوٹی کر لے۔ اب انسان پریشانی میں ہے، چلو ڈپریشن میں آ چکا ہے، ٹینشن میں آ چکا ہے، اب انسان نے اپنا گھر کا کونا پکڑ لیا۔ بہت سے لوگ ڈپریشن میں آنے کے بعد گھر کے اندر ہی زندگی گزارتے ہیں، نہ بچوں سے بات کرتے ہیں، نہ بیوی سے بات کرتے ہیں۔ تو ڈپریشن سے نکلنے کی شکل کیا ہے کہ تنہائی میں انسان رہے گا، تنہائی میں اس کے دماغ میں طرح طرح کے برے برے خیالات شیطان میں ڈالے گا، اور یہی تنہائی انسان میں مایوسی لاتی ہے۔ اور دیکھو اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر ہوتا ہے، ایمان والا کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت سے مایوس صرف گمراہ لوگ ہوتے ہیں، اور اللہ کی رحمت سے مایوس صرف کافر لوگ ہوتے ہیں۔ ایمان والا کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتا۔ ایمان والوں کو معلوم ہے کہ میرے پر مصیبت آئی ہے، صبر تو میں صبر کروں، اور صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، کہ صبر کرنے والوں کو بشارت سناؤ۔ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، کہ صبر کرنے والوں کا یہ سینٹنس سے جملہ ہوتا ہے، جب ان پر کوئی مصیبت کوئی تکلیف آتی ہے ان کی زبان پر یہ جملہ ہوتا ہے یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے تھا اور اللہ ہی نے میرے پاس دے دیا۔ اس کی زبان پر جملہ ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد و صابرین کے ساتھ ہے۔ کافی لوگوں کے پاس صفت صبر نہیں ہوتا، تو جب ان پر کوئی حالات آتے ہیں، دیکھو ڈپریشن کبھی کبھی ناکامی کی وجہ سے آتا ہے کہ انسان تجارت کے اندر کیا ہو گیا، بہت بڑا بزنس تھا اور بزنس میں انسان کو کسی نے دھوکہ دیا، انسان ناکام ہو جاتا ہے۔ بہت سے نوجوان کھوکھلی اور جھوٹی محبت میں ناکام ہو جاتے ہیں، ان کی دل کی مرادیں پوری نہیں ہوتی۔ میں تو بہت خوبصورت تھا، میں تو ہینڈسم تھا، مجھے تو ایسی لڑکی ملنی چاہیے تھی، لیکن میرا دوست دیکھو کتنا بڑا جاہل تھا، اس کو ایسی لڑکی ملی۔ جو انسان غلط غلط باتیں اس کے دماغ میں ڈالنے کے بعد انسان ڈپریس میں آ جاتا ہے۔ یہ نوجوانوں کی عادت ہے۔ انسان پر قرضہ ہو گیا، بڑی مصیبت آ گئی، یہ تو انسان کبھی بھی اکیلا نہ رہے۔ اس اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ٹینشن سے نکلنے کا راستہ بتایا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان پر کبھی حالات تو انسان سیدھا خدا کے گھر میں جاوے اور نمازوں کی پابندی کرے۔ اللہ کے نبی پر بھی کبھی کبھی ٹینشن ہوتا تھا، اور آپ کا ٹینشن تو اپنے امت کو ایمان لانے کی فکر ہوتی تھی۔ مشرکین مکہ چاروں طرف سے حضور کو ختم کرنے کی فکر میں تھے۔ یہودی اللہ کے نبی کو، ایک یہودی عورت زینب نے حضور کو تو زہر بھی پلا دیا تھا۔ یہ تو وہی کا علم آ گیا کہ اللہ کے نبی اس گوشت کی بوٹی میں زہر ہے، تو آپ نے اپنے ہاتھوں کو روک دیا، اور دو صحابی اتنا زہر کا صرف گوشت کا ٹکڑا کھایا، وہی دو صحابی کا حضور کے سامنے انتقال ہو گیا۔ یہ تو اللہ کے نبی کو ختم کرنے کے در پہ ایک قوم تھی کہ کبھی مسلمانوں کے کبھی بھی معاون مددگار نہیں ہو سکتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے؟ ارحنا یا بلال، اے بلال ہمیں راحت دو اذان کر کے۔ پھر آپ مسجد کے اندر متوجہ ہوتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، اور فرمایا ڈپریشن سے نکلنے کا دوسرا راستہ کہ انسان سجدوں کی کثرت کرے۔ یہ مستقل ہے جو سجدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھکنا۔ کوئی انسان تمہارے مسئلے کا سولوشن نہ لاتا ہو، کوئی تمہارا تعاون نہ کرتا ہو، رشتہ دار بھی ناراض ہیں، دوست بھی ناراض ہیں، ہر ایک نے منہ پھیر لیا ہے، میں پریشان ہوں، کیونکہ ٹینشن کے وقت ساتھ دینے والے بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں انسان خدا کے گھر میں آنے کے بعد مسجد میں آ کر سجدے میں لگ جاوے، یا اللہ میں اپنی پیشانی کو بھی جھکا لی، اپنے نام کو بھی میں نے جھکا لیا، اپنے بدن کو تیرے سامنے جھکا لیا، سبحان ربی الاعلیٰ، اللہ تیری ذات تو بہت بڑی ہے۔ علماء نے لکھا ہے جب بندہ تمام لوگوں سے مایوس ہو کر اللہ کے سامنے سجدے میں گر جاتا ہے، پروردگار عالم اس کے دلوں میں سکون دے دیتا ہے، دلوں میں سکون دے دیتا ہے۔ نمبر 2، ڈپریشن سے نکلنے کا راستہ کہ انسان اپنی زندگی سے بھی پیار کرے۔ لوگوں کو اپنی زندگی کی پڑی نہیں ہے، سیلف لائف بولتے اس کو کہ اپنی زندگی سے محبت کرے۔ آج لوگ علماء نے فرمایا آج لوگوں کی دنیا بنانے میں انسان اپنی آخرت کو برباد کرتا ہے۔
اور جب انسان اپنی آخرت کو برباد کرے گا تو انسان مایوسی کا شکار ہوگا، انسان ڈپریس میں آئے گا، اسٹریس میں آئے گا، انسان ٹینشن میں آئے گا کہ لوگوں کی دنیا بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر رہا ہے۔ اپنی زندگی میں اللہ کے حکم کو لاگو رکھے کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ ہوں، مجھے اپنی جان سے بھی زیادہ پیار ہونا چاہیے کہ میری جان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی امانت ہے کہ میری جان کا غلط استعمال نہ ہو جائے۔ اپنی زندگی سے پیار، اپنی زندگی سے محبت، اس سے بھی آدمی کیا ہوتا ہے؟ ڈپریس سے نکل جاتا ہے۔ نمبر 2 کہ ٹینشن سے نکلنے کا دوسرا اور تیسرا سبب یہ ہے کہ انسان اپنا وقت اپنی فیملی کے ساتھ گزارے، فیملی کے ساتھ وقت گزارے۔ تو قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیوی کو سکون کی چیز بتائی، وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی ہے کہ اللہ نے تم کو بیویاں بنائی اور تمہاری بیویوں سے تم کو کیا ملے گا؟ تمہارے دلوں میں سکون ملے گا۔ قرآن نے بیوی کو سکون کی چیز بتائی۔ آج انسان کو سکون بیویوں سے نہیں ملتا اور لڑکیوں سے ملتا ہے۔ اللہ کی قسم، بیوی کو چھوڑ کر آدمی دنیا میں کہیں بھی منہ لگائے گا اور انسان دنیا میں کہیں بھی جائے گا، اس کے دل کو کبھی سکون نہیں ملے گا۔ وقتی لذت اس کو مل سکتی ہے لیکن اس کا دل پھر بے قرار ہو جائے گا، دل کا چین ختم ہو جائے گا، دل میں خدا کا عذاب اس کے دل کو پکڑ دے گا، انسان بے چین ہو جائے گا، انسان پریشان ہو جائے گا کہ سکون کی چیز تو اللہ نے بیوی بنائی ہے۔ ابھی بیویوں کے ساتھ انسان زندگی گزارے، لیکن آج انسان 24 گھنٹوں میں سے 12-13 گھنٹے جاب پر رہتا ہے اور رات کو عشاء کی نماز کے بعد انسان کہاں رہتا ہے؟ 1 بجے 2 بجے گھر پر آنا، بیچارے بیویاں بھی سو جاتی ہے، بچے بھی سو جاتے ہیں، تو کیا ہوگا؟ زندگی عورت میں ڈپریشن میں۔ آج اتنے مریض آج دواخانوں میں آتے ہیں ڈپریشن کی وجہ سے۔ اس کا علاج مال و دولت نہیں ہے، راحت نہیں ہے، اس کا علاج اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر ہے، وہ جو اسباب ہے کہ انسان اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزارے۔ اور نمبر 2 قرآن نے یہ فرمایا کہ سکون کی چیز رات ہے، رات، کہ انسان اپنا وقت رات کو گھر میں گزارے تو ڈپریس سے نکل جائے گا۔ آج ہماری راتیں بازاروں میں گزرتی ہیں، عشاء کی نماز کے بعد ہمارے گھر سونے کا جلدی سے ماحول بنے۔ قرآن میں اللہ نے کہا وَجَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ سَكَنًا، ہم نے رات کو سکون کی چیز بنائی ہے کہ رات سکون کی چیز ہے۔ انسان جتنا ہو سکے اتنا جلدی سے گھر پر آ کر اپنے بچوں کے پاس بیٹھے، اپنی بیوی کے پاس بیٹھے اور ان کے سامنے اچھی اور ان کے سامنے مثبت انداز میں باتیں کرے، بچوں سے زندگی کے احوال لے اور اپنی بیوی سے باتیں کرے، مسکرا کر گھر میں جاوے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو سکون دے گا۔ لیکن آج مسلمانوں کے محلے میں تو تم راتوں کو جاؤ تو اللہ کی پناہ 12 نہیں 3 بجے تک باپ بھی بیٹھا ہوتا ہے، اسموکنگ کرتا ہے، بیڑیاں پیتا ہے، اور ٹینشن کا علاج لوگوں نے بیڑی سمجھا ہے۔ آج اکثر نوجوان جو ڈرگس کے عادی بن چکے ہیں نا، گناہوں کے لت کی وجہ سے اور غلط جگہوں پر جانے کی وجہ سے اس کے دل میں آگ لگی ہے، اور دل میں جو آگ لگی ہے نا ٹینشن کی، وہ ٹینشن کی آگ کو بجھانے کے لیے بیڑیاں پیتے ہیں۔ 15-17 سال کے نوجوان سگریٹوں کے عادی ہیں، تمباکو کے عادی ہیں، بیڑی کے عادی ہیں، نامعلوم کتنے ڈرگس کے عادی ہیں۔ ماں باپ پریشان ہو چکے ہیں، جب سوتے ہیں تو 3 دن کے بعد اٹھتے ہیں۔ ماں باپ کی ذمہ داری ہے اپنے اولادوں کے ساتھ وقت دے، راتوں کو جلدی گھر پر آ کر ہمارے گھر کی لائٹیں بند ہو جائے۔ دیکھو اللہ نے رات کو سکون کی چیز بنائی ہے۔ دیکھو سورج دن میں ہوتا ہے، ہم جب گھر میں رات کو سوتے ہیں نا تو ہم بڑی لائٹ کو نہیں جلاتے، بلکہ گھر کی ساری لائٹیں بڑی بند ہو جاتی ہیں اور چھوٹا سا چراغ ہم جلاتے ہیں، ڈیم لائٹ ہم جلاتے ہیں تاکہ زندگی آرام سے ہم سو جاوے۔ اللہ نے سورج کو اللہ نے دن کے لیے بنایا، اللہ نے رات کو بالکل چھپا دیا۔ چھوٹے چھوٹے ستارے جو دکھتے ہیں ہوتے بڑے بڑے، ان کی روشنی سے انسان کو تکلیف نہیں ہوتی، تاکہ میری پوری امت راتوں کو اللہ کی بارگاہ کی اللہ کی نیت کر کے اللہ کی محبت میں سو جاوے۔ اللہ اپنے بندوں کا لحاظ کرتا ہے۔ مانے میرے بھائیو، آج کل نوجوان 20-25 سال کے نوجوان یہ اس طریقے پر ذہنی تناؤ کی وجہ سے اور الجھنوں کی وجہ سے، گھر میں وقت نہ دینے کی وجہ سے، غلط چیزوں کے اسموکنگ کے عادی ہونے کی وجہ سے ان کی زندگیاں برباد ہو گئی، ان کی انرجیاں ختم ہو گئی۔ ماں کو پتا ہے اور باپ کو پتا ہے، لیکن ماں باپ خود ان گناہوں میں مبتلا ہیں۔ اپنے بچوں کو بچپن سے کی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے آج جوان بیٹے ماں باپ کے نافرمان بن چکے ہیں۔
پھر آخر میں کیا ہوتا ہے؟ جب ماں باپ کا پریشر ہوتا ہے اپنے اولاد پر، جوان ہونے کے بعد اولاد ماں باپ کی نافرمان ہونے کے بعد پھر مایوس ہو کر پھر انسان کیا کرتا ہے؟ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ مسلمانوں کے بچے سوسائڈ کرنے لگے، کبھی سوچا بھی نہ تھا۔ غیر مسلم تو لاکھوں کی تعداد میں دنیا میں سوسائڈ کرتے ہیں، بہت سارے عیسائی، بلکہ جس ملک میں راحت کے اسباب زیادہ ہیں، جہاں کا علم دنیا میں زیادہ ہے، ٹیکنالوجی زیادہ ہے، ہماری ایشیا کے مقابلے میں، ہمارے ملک کے مقابلے میں، جو بڑے بڑے دنیا کے بڑے بڑے ممالک ہیں جن کی سپر پاور طاقت ہے، وہاں بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ بھی وہاں سوسائڈ کر لیتے ہیں، زندگی سے تنگ آ جاتے ہیں گناہوں کی وجہ سے۔ تو ڈپریشن سے نکلنے کا راستہ کہ انسان راتوں کو جلدی اپنے گھر پر آوے۔ اللہ نے گھر کو سکون کی چیز بنائی ہے، اللہ نے رات کو سکون کی چیز بنائی ہے، اللہ نے بیوی کو سکون کی چیز بنائی ہے، اللہ نے سجدے کو سکون کی چیز بنائی ہے، اللہ نے نماز کو سکون کی چیز بنائی ہے۔ یہ فرمایا اور بھی ڈپریشن سے نکلنا ہو تو کہا اللہ کی کتاب قرآن پاک کی تلاوت کرے، اللہ کا کلام ہم مسجد میں آ کر پڑھتے رہیں گے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم، کبھی کبھی دماغ پر ایسے غم آ جاتے ہیں کہ غم ہمارے زہروں سے نکلتے نہیں ہیں، حضور اس کا علاج کیا ہے؟ تو اللہ کے نبی صحابہ کو اس کا علاج بتایا، تم مسجد میں جاؤ، اگر کوئی اللہ کی دین کی بات ہو رہی ہو تو اللہ کی دین کی بات سنو، قرآن کریم کا درس ہو رہا ہو تو قرآن کریم کی تعلیمات کو سنو، اگر درس ہو رہا ہو تم قرآن کریم کو پڑھو، یہ اللہ کی محبت ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے۔ میرے بھائیو، اگر کسی انسان پر قرضہ ہو جائے، قرضہ 1 کروڑ کا 2 کروڑ کا، کوئی اللہ کا بندہ مل جاوے اور یوں کہ بھائی تو فکر مت کر، تیری ساری قرضے کی ذمہ داری میری ہے، انسان فوراً ڈپریشن سے باہر آ جاتا ہے۔ ایک انسان کی دنیاوی انسان کے جملوں میں انسان کا دل کو سکون مل جاتا ہے، تو اللہ کے کلام انسان کو کتنا سکون ملے گا۔ لیکن اللہ کے کلام کو محبت کے ساتھ پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت ہمارے گھر میں بھی زندہ ہو، ہم قرآن کریم کو پڑھیں، اللہ کا کلام ہے، جتنا ہم قرآن کریم پڑھتے جائیں گے اللہ ہمارے دل میں چین اور سکون کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتارتا چلا جائے گا، دل میں سکون آئے گا، دل میں چین آئے گا۔ اور دوسری بات، آج جو ہمارے یہاں جو ٹینشن ہے، اس سے لوگ بڑے بڑے عاملوں کے چکر میں ہوتے ہیں، اللہ جانتا ہے دنیا کچھ بھی کہتے ہو، بلکہ آج گناہوں کی بنیاد پر گناہوں کی وجہ سے انسان ٹینشن کا شکار ہے۔ گناہوں کی وجہ سے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانیاں بڑھ رہی ہے، اور اللہ کی نافرمانی کے کرنے کی وجہ سے انسان کا دل بے چین ہو چکا ہے، انسان کے دل میں سکون نہیں ملتا۔ قرآن میں اللہ نے کہا ہے اگر تمہاری زندگی کو خوشگوار بنانی ہو، تمہاری زندگی کو پاکیزہ بنانی ہو، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ، تمہاری زندگی میں ایمان ہو اور ایمان کے بعد ہماری زندگی اللہ تعالیٰ کی مرضیات کے مطابق ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو، پروردگار عالم کیا کرے گا؟ اللہ ہماری زندگی کو خوشگوار بنائے گا، ہمارا گھر جنت کا نمونہ بنے گا، ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا ذریعہ بنے گی، ہماری بیوی ہماری فرما بردار بنے گی، اللہ اسباب میں اللہ برکتیں دے گا ایمان اور عمل کی بنیاد پر۔ اس سے میرے بھائیو، اپنے گھر میں بچوں کا ماحول، اپنے گھر میں بچے دیندار کیسے بنے اور بچے ہمارے ڈپریشن سے نکلے، ماں باپ کی ذمہ داری اپنے بچوں کے پاس بیٹھو، بلکہ بچے تو ماں باپ کی زندگی کو دیکھتے ہیں، بہت سے کاموں ماں باپ اپنے بچوں سے مشورہ کرے۔ جب باپ اپنے گھر میں داخل ہونے کے بعد اپنی دادی یعنی باپ کی اماں کو جب بوسہ دے گا، ان کی پیشانی پر بوسہ دے گا، ان کے ہاتھ پاؤں کو بوسہ دے گا، وہی ہمارا بچہ عنقریب اس کے باپ کی پیشانی پر بھی بوسہ دے گا، کیونکہ بچے تو ماں باپ کی زندگی دیکھتے ہیں۔ اگر ہم گھر میں جانے کے بعد گھر میں سلام کر کے داخل ہوں گے، مسکرا کر گھر میں داخل ہوں گے، دروازہ کھٹکھٹا کر داخل ہوں گے، ہماری اولاد ہم کو دیکھ کر سلام کر کے گھر میں داخل ہوگی، مسکرا کر گھر میں داخل ہوگی۔ جب میاں اور بیوی گھر میں اس طرح زندگی گزاریں گے کہ گھر میں کبھی میاں اور بیوی کا جھگڑا بچوں کے سامنے نہیں ہوا، کبھی آوازیں بلند نہیں ہوئی، اور ہم اپنے بیویوں کے کاموں میں سپورٹ کریں گے، ہماری اولاد میں غمخواری آئے گی، ہماری اولاد میں خیرخواہی ہوئے گی، بڑی ہونے کے بعد نہیں بلکہ چھوٹی عمر میں اپنے ماں باپ کا تعاون کرے گی اور پڑوسیوں کی خیرخواہی کرے گی، ان کے اندر خیر کا مادہ آئے گا۔ اور ماں باپ کی ذمہ داری اپنے دنیاوی کاموں کے اندر بھی اپنے بچوں سے مشورہ کرے اور مستقبل بیٹا تمہاری کیا رائے ہے، یہ بزنس کرنا ہے، یہ کاروبار کرنا ہے، ہمیں ہمارے گھر میں یہ کام کرنا ہے۔ اب جب باپ اپنے چھوٹے بیٹوں سے رائے لے گا تو بیٹے میں کیا ہوگا کہ اچھا میرے ابا مجھ سے رائے لے لگیں گے، اور ابا اپنے بیٹے کی رائے کا احترام کرے، کیا تم نے اچھی رائے دی ہے، اس کا ذہن کھلے گا، اس کے ذہن میں وسعت پیدا ہوگی۔
لیکن ہمیں ٹائم کہاں ملتا ہے بچوں کے پاس بیٹھنے کا؟ اور بچوں پر اتنا اسکول کا پریشر ماں باپ کی طرف سے ہے کہ بچہ فجر کی 6 بجے گھر سے نکلتا ہے، رات کو بچہ عشاء میں گھر پر آتا ہے۔ تم بچے کو کیا بنانا چاہتے ہو؟ اس بچے کو ماں باپ کے پاس بیٹھنے کا وقت ہی نہ ملے۔ یہ پریشر بچوں پر زیادہ ڈالتے ہیں، تجھے انجینئر بننا ہے، پھر ڈاکٹر بننا ہے، تیرے اتنے تیرے پرسنٹیج آنے چاہیے۔ جب بچہ 10ویں میں ناکام ہو جاتا ہے، ماں باپ کے منشا کے مطابق بچہ نہیں اتر پاتا، پھر بچہ مایوس ہو جاتا ہے، گھر آنا چھوڑ دیتا ہے۔ وہی اس کی مایوسی اس کی زندگی سے ہاتھ دھونے کا ذریعہ بن جاتی ہے۔ بچوں ماں باپ کی ذمہ داری بچوں کو اطمینان دلاؤ۔ اس کی چھوٹی عمر ہے، وہ کتنا کر سکتا ہے کتنا نہیں کر سکتا یہ ماں باپ کے سامنے ہے۔ یہ اسکول میں بھیجو، یہاں بھیجو، وہاں بھیجو، اس کو آرام کا وقت نہیں سے فرمایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اگر تم کو ٹینشن سے نکلنا ہو تو میری سنت پر عمل کرے کہ تھوڑا سا دوپہر کا قیلولہ کرو، اگرچہ 10 منٹ ہی کیوں نہ ہو۔ بہت بڑے بڑے ممالک کے اندر آج جو لوگ جاب کرتے ہیں ان کو ایسی چیئر اور ایسی کرسیاں بنائی ہیں کہ وہ آدھا گھنٹہ 20 منٹ دوپہر کو کھانے کے بعد تھوڑا سو جاتے ہیں، ریسٹ کر لیتے ہیں کہ دوپہر کو سونے کی بنیاد پر انسان کا دماغ کبھی نہیں تھکتا۔ اور لکھا ہے علماء انسان کبھی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ اگر تم فجر کی نماز کے بعد 3 گھنٹے سو جاؤ، یہ سونا تمہارے صحت کے نقصان کا ذریعہ بنے گا۔ فجر میں جلدی اٹھنے کے عادی بنو، فجر کے بعد سونے کی ضرورت نہیں ہے۔ دوپہر کو تھوڑا 10 منٹ 15 منٹ قیلولہ کر لو، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم صحابہ کو فرماتے، اللہ کے راستے میں جہاد کے موقع پر فرماتے، اپنے اپنے گھوڑے پر بھی تم تھوڑی دیر گھوڑے کو کھڑا کر کے آرام کر لو، تمہاری دوپہر کے آدھے گھنٹے کی نیند اس سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے تمہاری جسم میں قوت پیدا ہو جائے گی۔ ہم اللہ کے نبی کی سنتوں کو فالو کریں، ہم اللہ کے نبی کی باتوں پر عمل کریں، انشاءاللہ ہمارے دل میں سکون ہوگا، ہماری زندگی جنت والی بنے گی۔ ہم دنیا میں ایک بات کا پکا ارادہ کر لیں، یہ چند دن دنیا ہے اور دنیا حالات کی جگہ ہے، مجھے دنیا چھوڑ کر اللہ کے پاس جانا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ساری زندگی کا مجھے حساب دینا ہے۔ اور دیکھو بچوں کے فیوچر بنانے کے لیے اپنی آخرت کو برباد مت کرو، یہ بھی ڈپریس کا بہت بڑا خطرناک بات ہے۔ بچوں کا فیوچر بن جائے، بچوں کی زندگی بن جائے، نہ باپ حلال کو دیکھے گا نہ حرام کو دیکھے گا، اور ادھر ادھر سود کے پیسے لا کر بچوں کو پڑھائے گا، اور سود کے مکانوں میں اور اچھے مکانوں میں رہنے کے لیے اپنا ذاتی مکان بھی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر یہ چھوٹا ڈپلیکس ہی کیوں نہ ہو، چھوٹا مکان، چھوٹا کمرہ ہی کیوں نہ ہو، اپنا ذاتی مکان ہے، اس میں راحت ہے۔ لون پر پیسے لا کر بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کرنا، کبھی ایک بزنس مین سے ملاقات ہوئی، یہی کہ ہیں جو بہت بڑی بڑی مسجدیں بناتے ہیں کہ مولانا میرے پاس بہت زمینیں تھی اور میں چاہتا بڑی بڑی بلڈنگیں بناتا، لیکن جو بھی میرے پاس اگر پوچھتا ہے کون سی بینک میں جانا پڑے گا، کون سی فائل لینی پڑے گی، تو ہم کو رہبری کرنی پڑتی۔ یہ رہبری پر بھی مجھے ڈر ہوا کہ اللہ کے سامنے اس کو حرام کی رہبری کرنے پر اللہ کے سامنے جواب دینا پڑے گا۔ اس عمل کو چھوڑنے کی وجہ سے اللہ نے میرے کاروبار میں اتنی برکت عطا فرمائی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ حلال میں اللہ کی طرف سے نعمت ہے، نیکی میں سکون ہے، گناہ میں بے چینی ہے۔ نیکی کرو گے دل میں اللہ سکون دے گا، گناہ ہوگا جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی، جہاں رشتے داروں کے حقوق کو دبایا ہوگا، کسی کی زمین کو دبائی ہے، بہن کا ورثہ بہن کو نہیں دیا، علماء نے لکھا ہے نا، کہتے ہیں کسی کو جنات لگا ہے، جنات نہیں لگا، یہ بہن کی تکلیف کا بھوت اور پڑوسیوں کی تکلیف کا بھوت کسی کی زمین کو دبا کر، کسی کے حق کو دبا کر، کسی کی دکان کو دبا کر جو تم نے اس کے دل کو چیرا ہے اور جو تم نے اس کے دل کو توڑا ہے، وہ جنات اور بھوت کی شکل کا سایہ تمہارے پیچھے لگا ہوا ہے۔ جب تک تم اس کے حق کو ادا نہیں کرو گے تم زندگی کبھی خوشگوار نہیں گزار سکتے۔ اس لیے میرے بھائیوں میں ورا اللہ سے توبہ بھی کریں۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہیں ہم سب اس کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس کر کے، یہ دنیا حق اللہ کے حق کی جگہ ہے، دنیا حقوق ادا کرنے کی جگہ ہے اور آخرت بدلے کی جگہ ہے۔ ہم تمام کو اللہ کے سامنے زندگی کے ایک ایک چیز کا حساب دینا ہوگا۔ پروردگار ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔